نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ نے انسان پر کی جانے والی اپنی نعمت خاصہ کا ذکر فرمایا۔ یوں تو اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوق کو نعمتوں سے نوازا ہے، مگر انسان کو سب سے بڑھ چڑھ کر سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور کچھ خصوصی انعام ہیں جو انسان کو عطا کیے گئے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام اور خصوصی عطاؤں کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جانا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی اچھائیوں سے اور خوبیوں سے انسان کو نوازا ہے، اور خصوصی انعامات اس کے اوپر کیے ہیں۔ ان خصوصی انعامات میں ایک نعمت پچھلی آیت میں ذکر کی گئی کہ تم کو خشکی اور تری دونوں جگہوں میں سواری کی نعمت عطا فرمائی، کیونکہ تمہاری ضرورت کا سامان زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے، کوئی سامان کہیں ہے کوئی سامان کہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں آنا جانا پڑے گا۔ اس آنے جانے کے لیے اب اگر اپنے پیروں پہ چل کے جاؤ گے تو ہر جگہ پہنچ نہیں پاؤ گے، پہنچو گے بھی تو بہت دیر میں پہنچو گے۔ اس لیے سہولت دینے کے لیے حق تعالی شانہ نے سواری کا انتظام فرما دیا، چاہے سمندری راستے سے جاؤ اور چاہے خشکی کے راستے سے جاؤ، دونوں راستوں کی سواریاں اللہ پاک نے تمہارے لیے مہیا کر دیا ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان اللہ کے اس احسان کو مانتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی پہچان یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں انہیں ملتی ہیں تو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو اپنا کوئی کمال نہیں مانتے، اپنا کمال نہیں مانتے بلکہ اللہ کی عطا قرار دیتے ہیں۔ یہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان۔ اور باقی جو سرفرے لوگ ہیں جو اپنے خدا کو نہیں پہچانتے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، وہ اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں۔ ہم نے جہاز بنا لیا، ہم نے کشتی بنا لیا، ہم نے یہ بنا لیا، ہم نے وہ بنا لیا۔ ساری
کارسازی کو اور ساری صنعت اور پیشے کو سب کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور اللہ کا جو نیک بندہ ہے وہ اپنی طرف نہیں منسوب کرتا بلکہ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہی فرق ہے اللہ کے نیک بندے کے درمیان میں اور برے کے درمیان میں۔ دوسری نعمت، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اجمالی طور پر حق تعالی شانہ نے انسان کی شرافت اور کرامت کا اظہار فرمایا کہ ان ساری مخلوقات کے درمیان میں ہم نے انسان کو سب سے افضل مخلوق اور سب سے زیادہ باعزت بنایا ہے، سب سے افضل مخلوق بنایا، سب سے زیادہ شرافت والا، سب سے زیادہ کرامت والا ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انسان کو باقی دوسری مخلوقات پر اعزاز حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا اپنی کارروائی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اب دیکھیے، ایک وجہ کرامت انسان کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صورت بنائی ہے، اس کی جو شکل بنائی ہے، کائنات کی ساری مخلوقات میں کسی کی شکل ایسی نہیں، ایسی خوبصورت شکل جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی۔ چہرہ کس قدر پاکیزہ بارونق ہے، باقی اور مخلوقات کو دیکھیے، کہیں بال سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں ان کی بناوٹ، کہیں ناک لمبی ہو رہی ہے تو کہیں کان لمبا ہو رہا ہے۔ غرض کی جو خوبصورتی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اتنا خوبصورت کوئی جاندار اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ معاملہ فرشتوں کا نہیں ہے، یہاں بات مادی مخلوقات کی ہے۔ مادی مخلوقات میں جن کو اللہ نے جسم عطا کیا ہے، شکل و صورت عطا کی ہے، ان کو فرشتے اور جنات تو اس سے مستثنیٰ ہیں، اس سے الگ ہے، وہ مادی مخلوق نہیں ہے، اور یا یہ کہہ لیجئے کہ ایسا جسم ان کو نہیں عطا کیا گیا جیسے عام مخلوقات کو جسم عطا کیا گیا ہے۔ وہ غیر مرئی ہوتے ہیں، اور اگر مرئی ہوتے بھی ہیں تو کبھی کبھی کسی وقت میں ہوتے ہیں، تو وہ شکل و صورت والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی بحث نہیں۔ بحث جو ہے ان چیزوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت عطا کی ہے، جن کی شکل ان کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتی ہے، جن کا جسم ان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، بات ان کی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خوبصورتی عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں عطا کی۔ چہرے کی بناوٹ آپ دیکھیے، سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ دوسری بات، انسان کے مزاج میں اور دوسرے مخلوقات کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ اس کے مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، اور مخلوقات کے مزاج میں اعتدال نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم کیسا دیا، اور دوسری مخلوقات کو آپ دیکھ لیجئے، بالوں سے بھرے ہوئے ہیں، پورے جسم پر ان کے بال پھیلا ہوا ہے، بعض تو بال میں ڈھک جاتے ہیں۔ شیر کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے، مگر اتنے بال ہوتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے بھدا ہو جاتا ہے، بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
پھر اس کے چہرے میں جاذبیت نہیں ہوتی، بلکہ خوف اور دہشت اس کے چہرے پر غالب رہتی ہے۔ غرض کی جسم کے اعتبار سے دیکھیے تو سب سے خوبصورت جسم انسان کا، شکل کے اعتبار سے دیکھیے، تصویر کے اعتبار سے دیکھیے تو انسان کی شکل و صورت سب سے اچھی، ایسا کسی کو نہیں، اللہ نے ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ ہے، قامت دیکھیے اس کی، جانوروں میں بہت قسم کے جانور ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، مگر دو پیر کے اوپر کھڑے ہو کر کے چلنے والا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیات میں سے بنایا۔ بعض جانور ہوتے ہیں جو دو پیر پہ چلتے ہیں، جیسے پرندے ہیں، دو پیر پر چلتے ہیں، دو پیر پہ ان کو، مگر ان کا جسم طویل نہیں ہے، لمبا نہیں ہے، بلکہ ان کا جسم جو ہے عریض ہے، وہ ان کا جسم یوں رہتا ہے، لمبائی میں نہیں ہوتا، اونچا ہو کر کے اور دو پیروں پر چلنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے خصوصیات میں سے رکھا ہے۔ طویل القامت، اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، اس عقل کی وجہ سے اس کو بہت سی غیر معلوم چیزیں جو ہوتی ہیں، معلوم چیزوں کے ذریعے سے غیر معلوم کا بھی پتہ لگا لیتا ہے۔ دو اور دو مل کر کے چار بنے گا، یہ انسان ہی جانتا ہے اس کو۔ دو دونا چار، دو تین چار، دو چوک آٹھ، دو پنچ 10، یہ گنتی کوئی جانور نہیں جانتا، یہ گنتی صرف انسان ہی جانتا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر۔ یہ جوڑنا جانتا ہے، یہ گھٹانا جانتا ہے۔ دو چیزوں کو جوڑا جائے گا تو کیا بن جائے گا، تو عدد کو جوڑا جائے گا تو کیا بن جائے گا، اور اس عدد میں سے کچھ گھٹا دیا جائے گا تو کیا بن جائے گا، یہ انسان ہی جانتا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ گھٹاؤ بڑھاؤ جانتا۔ تو قوت تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، عقل عطا فرمائی، وہ عقل جو ہے ایسی ہے کہ جو ممیز ہے تمام چیزوں کے درمیان میں تمیز کر لیتی۔ جانور ہے وہ بھی کھاتا ہے، روزی وہ بھی تلاش کرتا ہے، لیکن کھا لینے کے بعد میں اسی روزی کو وہ روند ڈالتا ہے۔ جس روزی کو کھا کر کے وہ پیٹ بھرتا ہے، اسی روزی کو اپنے پیروں سے وہ روند ڈالتا ہے، اسی کو خراب کر ڈالتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ابھی ہم نے کھا لیا ہے، اگر اس کو ہم بچا کے رکھیں گے تو پھر ہمارے کام آئے گا، یا پھر ہم اس کی حفاظت، اس کو ہم بچائیں کیسے، کس طرح سے بچا کر کے رکھیں کہ دوبارہ ہماری ضرورت پھر اس سے پوری ہو سکے، اس کی تمیز اس کو نہیں ہوتی۔ کوئی جانور آپ لے لیجیے، جتنے جانور، یہ تمیز ان کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل کا خاصہ ہے، یہ عقل کی تاثیر ہے، اور عقل اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا کی ہے۔ اس لیے دیکھیے، یہ چیزوں کو تلاش بھی کرنا جانتا ہے کہ ہم کو یہ ملے گی کہاں، کیسے ملے گی، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو، یہ بھی جانتا، اور جو مل جاتا ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا جانتا ہے، اس کو محفوظ رکھنا بھی جانتا ہے، اور دوبارہ اس سے کام لینا بھی جانتا ہے، اور کیسے اس کو بچا کر کے رکھے گا اس کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ اب یہ خوبیاں جو ہیں صرف انسان کے اندر ہیں، انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ خوبی نہیں ملی ہے۔ تو یہ قوت عقل جو ہے اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی، انسان کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہی چیز ہے جو وجہ کرامت بنی ہوئی ہے۔ سمجھے؟ وہ ایک شیر کے بچے کا قصہ مشہور ہے نا،
ایک شیر بوڑھا ہو گیا تو اپنے بچے کو اس نے بلا کر کے نصیحت کی، کہا دیکھو تم سارے جانداروں کے سردار ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ انسان سے ضرور بچتے رہنا، اگر اس سے کہیں تمہارا پالا پڑ گیا تو پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ بس انسان سے بچتے رہنا، باقی دنیا میں کوئی مخلوق تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ تم سرداری کرو گے مگر انسان سے بچنا، یہ بڑے خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ بوڑھا شیر تو مر گیا۔ اب وہ سوچنے لگا شیر کا بچہ کہ انسان کون سی ایسی مخلوق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہوگا تو کوئی بہت ڈیل ڈول والا ہوگا، ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا، ہم سے زیادہ جثے میں بھی بڑا ہوگا، ہم سے زیادہ ہیبت ناک ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ تو شیر ایک دن اپنا راستے میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے دیکھا کہ کوئی گدھا وغیرہ آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو انسان، اور جو ذرا سا غرایا سے کیا، بھگا گدھا، اس کی بیچارے کی کیا حیثیت، بھگا وہاں سے۔ پھر بیٹھے بیٹھے دیکھنے لگا، کہنے لگا دیکھا کہ ایک اونٹ آ رہا ہے، کہا وہ معلوم ہوتا یہ ہے انسان، اس لیے کہ تو مجھ سے بھی بہت بڑا ہے، اور دیکھو اونچا سا اور عجیب و غریب قسم کا، میں تو اس کے پیر کے برابر بھی نہیں، یہی ہوگا انسان۔ اور جب وہ اس کے قریب پہنچا اور اس نے ذرا سا آنکھ دکھائی تو اونٹ کو بھاگنے دو، بھاگ کھڑا ہوا، کہا میں نے ہرا دیا انسان کو۔ اس طرح سے اس نے بہت سارے جانوروں پر اپنی ریسرچ کیا کہ یہی انسان ہوگا جس سے ڈرایا، لیکن ہماری تو ایک گھڑکی میں سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے، انسان کیا چیز ہے۔ اتفاق سے وہ ٹہلتے ٹہلتے پہنچ گیا، ایک بڑھئی لکڑی کا کام کر رہا تھا، تو لکڑی پہ جب آرا چلاتے ہیں بیچ سے جب پھٹنے لگتی ہے تو اس میں پانچر دے دیتے ہیں۔ بڑھئی نے دیکھا کہ شیر آ گیا تو گھبرایا، وہ اس نے کہا یہ تو ہم کو مار کے کھا جائے گا بھی، تو آ کر کے کھڑا ہوا اور اس کے کام کو دیکھ کر کے شیر نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا میں انسان ہوں۔ اچھا، کہا تم ہی انسان ہو؟ تم تو ہمارے ایک پنجے کے بھی نہیں ہو، اور ہمارے ابا نے بڑی نصیحت کیا تھا کہ انسان سے بچتے رہنا، یہ کون سا یہ تم ہی انسان ہو؟ اب وہ بڑا ہی سمجھ گیا کہ یہ ہم کو مار ڈالے گا، تو اس نے کہا کہ صاحب آپ تو شیر ہیں نا، میرا ایک کام ہے ذرا سا آپ کر دیتے۔ اس نے کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں لکڑی پھاڑ رہا ہوں، یہ پھٹ نہیں رہی ہے، آپ ذرا سا ہاتھ لگا دیتے تو یہ پھٹ جاتی، آپ کو تو بڑی طاقت ہے، آپ کی طاقت کے برابر کوئی نہیں، آپ ذرا سا ہاتھ لگا دیتے تو پھٹ جاتی۔ تو شیر نے لگایا دونوں ہاتھ پنجا لکڑی کے اندر، اور جو اس کا پنجا لکڑی کے اندر چلا گیا تو اس نے وہ جو پھانس ڈالی تھی اس نے نکال دیا پٹ سے۔ اب شیر بیچارہ پھنس گیا اسی کے اندر، اب دونوں ہاتھ اس کے لکڑی کے اندر پھنس گئے، سمجھے؟ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور بڑھئی جو ہے اپنا لیا اسلحہ بسلہ اور بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے کہ میری جان بچی جائے تو مرے تو مرے، میں تو گیا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا، کہا یہی ہوتا ہے انسان، دیکھ لیا تم نے، یہی ہوتا ہے انسان۔
تب اس کو اپنے ابا کی نصیحت سمجھ میں آئی کہ ابا نے اتنی تاکید کیا تھا کہ دیکھو سب سے چاہے کسی سے مت بچنا لیکن انسان سے بچ کے رہنا، یہ تاکید انہوں نے کیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا۔ اب بیچارہ شیر وہ کیا جانے عواقب کو، نتائج کو، کیا جانے؟ یہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں عقل سے۔ جب عقل ہوتی تو آدمی جانتا ہے کہ یہ کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ایسا کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، فوائد، نقصانات، منفعت، مضرت، ان چیزوں کی پہچان عقل سے ہوتی ہے۔ اور یہ عقل اللہ پاک نے ان تمام مادی مخلوقات میں انسان کو عطا فرمایا ہے، اور چیزوں کو نہیں دیا ہے، اتنا دیا ہے ان کو سمجھ جتنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، جتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مثلا ان کو اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی اس لیے دی ہے کہ یہ انسان کے کام آؤ۔ اب ان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، تو اللہ نے دنیا میں غذا بھی پیدا کر دی ہے، اور ان کو یہ سمجھا بھی دیا ہے کہ کون سی غذا تمہیں کھانا ہے اور کون سی چھانٹ دینا ہے۔ آپ جانور کے سامنے گھاس رکھ دیجئے، عمدہ سے عمدہ گھاس آپ کی نگاہوں میں ہو، جو اس کے لیے مفید ہوگی وہی گھاس وہ کھائے گا، لیکن جو مضرت پہنچانے والی گھاس ہے اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ ہمارے ہاں ایک دن نمونہ کے لیے مٹر چھیلی جا رہی تھی، اماں کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ چھیل رہی تھی، تو بکرا ہے ہمارا، اچھا خاصا بکرا ہے، تو وہ اب قربانی کے بکرے ایسے ہی ہوتے ہی ہیں کہ وہ کچھ کبھی کوئی چیز منہ میں ڈال لیا، ذرا سی ڈال لیا، ذرا سی، زیادہ کھاتے ہوتے نہیں، اچھی چیز کی تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ مٹر کا چھلکا اس کو مرغوب تھا، وہ کھا رہا تھا، اسی میں آیا ہوا تھا ایک مرچا، ہرا مرچا، تو اماں نے ہرا مرچا اس کے منہ کے سامنے لگایا، اس نے منہ ہٹا لیا پھٹ سے پھٹ سے اس نے منہ ہٹا لیا۔ اب بتائیے کہ مرچا کی شکل اور مٹر کی پھلی کی شکل قریب قریب ایک جیسی ہے، وہ بھی ہری وہ بھی ہری، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ میرے کھانے کی چیز ہے اور یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اتنی تمیز اس کو کھانے کے سلسلے میں تو ہے، لیکن آپ باندھ دیجئے اس کو رسی میں، اسی رسی کو لپیٹ لے گا، اپنے پھانسی لگ جائے گی، ادھر سے جائے گا لپیٹ اٹھائے گا، اب اس کو اتنی خبر نہیں ہے کہ میں اگر ادھر سے واپس آ جاؤں تو کھل جائے گی، یہ اتنا نہیں جانتا وہ، اسی میں ادھر سے جائے گا، جو دیکھے گا کہ پھنس گیا تو پھر گھوم جائے گا اور پھنسا لے گا، اور پھنستے ہی چلا جائے گا، اس کی تمیز نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب جتنے کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اتنا شعور اس کو دیا گیا ہے، اور اس شعور میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ ہم کو کیا کھانا چاہیے، اور خود ہی جانتا ہے کہ کیا نہیں کھانا چاہیے۔ جو کھانے کی چیز اس کو لے گا، جو نہیں کھانے کی چیز اس کو چھانٹ دے گا۔ ہم آپ بلکہ اتنا تمیز نہیں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جتنا ایک جانور تمیز کر لیتا ہے۔ ہم اپنے فائدے نقصان کی چیز کو نہیں جانتے، جو پڑھیں گے کوئی بتائے گا تب جانیں گے، اور وہ اپنی فطرت کے تقاضے سے جانتا ہے کہ کون سی چیز میرے کھانے کی ہے اور کون سی چیز نہیں۔ یہ اللہ کا یہ ہے احکم الحاکمین رب العالمین، جس کو پیدا کیا ہے، جن کاموں کے لیے پیدا، اس کی صلاحیت اس کے اندر رکھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عقل ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ انسان ہی کو ملی، باقی اور کسی جاندار کو یہ عقل نہیں ملی۔ جتنی جاندار مخلوق عالم میں ہے، کسی کو ایسی عقل نہیں عطا کی گئی ہے۔ ایسی عقل کیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے عقل دی ہی نہیں گئی ہے۔ ہاں کچھ احساسات، کچھ شعور دیا گیا ہے جو ان کی ضرورت سے متعلق ہے، بس ضرورت سے باہر کوئی چیز نہیں۔ مگر انسان کو ہر چیز کی سمجھ، آگے پیچھے اسباب کا اختیار کرنا،
پھر اسباب کے ذریعے سے انجام تک پہنچنا، یہ ساری معلومات انسان کو فراہم ہوتی ہے، یہ قوت عقل کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو عقل دے کر کے اللہ پاک نے انسان کو، حقیقت یہ ہے صرف اسی عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی عقل ہی کی بنیاد پر اللہ کی ساری کائنات کو یہ استعمال کر رہا ہے۔ ہر مخلوق پر اس کا کنٹرول ہے، شیر اس کے کنٹرول میں ہے، اونٹ اس کے کنٹرول میں ہے، ہاتھی اتنا ڈیل ڈول والا جانور اس کے کنٹرول میں ہے، گھوڑا ایسا جانور ہے، گھوڑے کی ایک ٹاپ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن گھوڑے کے لگام لگا کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ لیتا ہے اور جدھر چاہتا ہے ادھر لے کے جاتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو ساری خلقت پر ان جانوروں کو، کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے اختیار میں ہے، انسان کو اس پر مکمل قدرت حاصل ہے، وہ اس کو کھانے میں استعمال کرتا ہے، ان کو کھانے کے لیے اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوقات کو استعمال کر رہا ہے۔ پانی کو یہ جیسا چاہے استعمال کرے، پانی بیچارہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اس سے، حالانکہ پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پانی اس کو ڈبو سکتا ہے، پانی اس کی جان لے سکتا ہے، لیکن انسان کو ایسی عقل دے دی ہے، ایسی ہوشیاری دے دی ہے کہ ایسی ہوشیاری کے ساتھ پانی کو استعمال کر لیتا ہے کہ پانی استعمال بھی ہو جاتا ہے اور پانی اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا پاتا۔ اسی طرح سے اللہ کی پیدا کی ہوئی ایسی مخلوق آگ ہے، آگ ذرا سی لگ جائے تو جلا کے رکھ دے، تھوڑی سی آگ جلا کے خاکستر کر دے، اتنی بڑی پاور کی چیز ہے، مگر انسان کے کنٹرول میں ہے، جہاں چاہتا ہے آگ کا استعمال کرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے نہیں کرتا، جب چاہتا ہے تو آگ کو جلا لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو بجھا دیتا ہے۔ اسی آگ کی بنیاد پر دیکھیے تو ٹرینیں چل رہی ہیں، تو اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی جتنی پیدا کی مخلوقات ہیں سب کو یہ استعمال کر رہا ہے، سب اس کے سامنے مسخر ہیں۔ ہوا کو یہ استعمال کر رہا ہے، پانی کو یہ استعمال کر رہا ہے، آگ کو یہ استعمال کر رہا ہے، مٹی کو یہ استعمال کر رہا ہے۔ کون سی چیز ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ایسی کہ جس کو استعمال کرنے پر اللہ نے انسان کو قدرت نہیں دے دیا ہے؟ ہر چیز کے کنٹرول میں ہے۔ یہ کس بنا پر ہے؟ اسی عقل کی بنا پر ہے۔ اگر جن مخلوقات کے پاس عقل نہیں ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کنٹرول اس کے اوپر نہیں کر سکتے، بچ سکتے ہیں، وہ بچنا اللہ نے سکھایا ہے، باقی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جانور نہیں جانتا کہ آگ کس طرح سے رکھی جاتی ہے، پانی کس طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ جانور نہیں جانتا۔ پینا تو جانتا ہے کہ اگر پانی مل گیا تو پی لے گا، لیکن پانی کا اسٹاک ہم رکھیں تاکہ جب پیاس لگے تب ہم کو ملے، یہ صلاحیت کسی جانور میں نہیں، سمجھے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ہے عقل سے، اور عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت یہ عطا فرمائی ہے کہ اپنے من کی بات کو وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، اپنے دل کی بات وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے، اپنے ذہن کے خیالات کو وہ دوسرے کے ذہن میں ڈال سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں افہام و تفہیم۔ اسی افہام و تفہیم کی بنیاد پر تو تعلیم گاہیں چل رہی ہیں، علم، ایک آدمی کا علم دوسرے تک پہنچ رہا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، اس کی زندگی بھر کی تحقیقات اور اس کے زندگی بھر کے علوم ہوتے ہیں،
اپنی زبان کے ذریعے سے وہ اپنے علم کو نکال کر کے دوسرے کو دماغ میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک عالم چلا گیا، دوسرا عالم پیدا ہو گیا، وہ علوم منتقل ہو رہے ہیں ایک سے دوسرے کی طرف۔ یہ افہام و تفہیم کا مادہ صرف انسان کے اندر ہے، انسان کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض مجبوری ہو جائے کہیں کسی وقت میں بولنے پر نہ بول پاوے، تو پھر اپنے من کی بات دوسرے تک کیسے پہنچائے گا؟ اس کے بھی ذرائع اور ہیں، اللہ نے اور بھی ذرائع پیدا کر دی ہے، اشارات ہیں۔ بعض لوگ گونگے ہوتے ہیں تو کیا ان کے مقاصد کو سمجھا نہیں جاتا؟ سمجھا جاتا ہے، اور وہ سمجھا لیتے ہیں، اشاروں کے ذریعے سے سمجھا لیتے ہیں۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے اپنے من کی بات دوسرے تک پہنچانے کا، وہ ہے خط میں لکھ کر کے الفاظ وضع کیا، اور ان الفاظ میں بولنے کے لیے تو ہر جانور اپنی اپنی بولی میں بول لیتا ہے، اظہار معافی ضمیر اپنے محدود حد تک کر لیتا ہے، مگر ہر ایک کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، ہر ایک کو اپنے من کی بات بتا نہیں سکتا۔ اور انسان اگر بول سکتا ہے تو زبان کے ذریعے سے، نہیں بول سکتا ہے تو اشاروں کے ساتھ، اشارہ بھی، اور کبھی کبھی اپنے من کی بات کو خط کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ الفاظ کا وضع کرنا، دیکھو بولی کا تو جہاں تک تعلق ہے، بولنے کے لیے تو ہر جانور کوئی کچھ نہ کچھ بات بولتا ہے، مگر اپنی بولی کو الفاظ کا جامہ پہنا کر دوسرے تک پہنچا دینا، یہ انسان کا کمال ہے۔ تو انسان کا کمال نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس صفت کا کمال ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، وہ ہے قوت عقل۔ انسان ہی نے الفاظ وضع کیے۔ کتنی زبانیں دنیا میں چل رہی ہیں، یہ زبانیں آج سے نہیں چل رہی ہیں، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب سے چل رہی ہیں۔ مختلف زبانیں ہیں، ہر علاقے کی الگ الگ زبان ہے۔ پھر انسان کو اللہ نے عقل دی تو اس نے کیا کیا؟ اس کے لیے الفاظ وضع کیے۔ تو جیسے بول کے اپنی بات دوسرے تک پہنچا لیتا ہے، جب نہیں ہوتا ہے اپنی آواز وہاں تک پہنچانے کے قابل، یا وہاں نہیں ہوتا ہے، تو الفاظ میں اپنے من کی بات لکھ کر کے دوسرے کے پاس بھیج دیتا ہے، اور دل کی بات دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سب خصوصیات ہیں انسان کی، یہ عقل کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے صنعت اور حرفت کی، ہنرمندی، سامان کو کیسے بنایا جا سکتا ہے، اپنی استعمال کے سامان کو ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ جب سے انسانی آبادی یہاں پر ہے تب سے یہ سب چلا آ رہا ہے۔ یہی برتن کبھی لکڑی کے بنائے جاتے تھے، کبھی پتھر کے بنائے جاتے تھے، پھر مٹی کے بنائے جانے لگے، اس کے بعد پھر کانچ کے بنائے جانے لگے، پھر اسٹیل کے بنائے جانے لگے، اور اب پلاسٹک نے اتنے برتن بنا دیے ہیں کہ سب کا گھر بھرا ہوا ہے پلاسٹک کے برتن سے۔ آگے چل کر کے ہو سکتا ہے اور بھی کوئی دھات ایسی آ جائے جو اس سے بھی زیادہ سستی ہو، پھر اس کا استعمال ہونے لگے گا۔ یہ صنعت، اس کو کہتے ہیں صنعت کاری۔ تو یہ صنعت اور حرفت یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے۔ کوئی اور دوسری مخلوق صنعت کار نہیں ہوتی، وہ سامان بنانا نہیں جانتے، اپنی ضرورت کو پوری کرنا تو جانتے ہیں لیکن سامان بنانا نہیں جانتے۔ جو جانور جنگلوں میں رہتے ہیں زمین کھود کر کے اپنا بھٹ تو بنا لیں گے، لیکن انسان کی طرح سے وہ ردہ چن چن کر کے اور دیوار کھڑی کریں اور پھر دیوار کے اوپر چھت ڈالیں، یہ کام تو کوئی جانور نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو اس کا شعور نہیں ہے، اس کا یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی خصوصیات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔
اسباب کو تلاش کرنا، مسببات تک پہنچنا۔ روایات حدیث میں ایک حدیث ملتی ہے کہ انسان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ساری مخلوق کھانا کھاتی ہے، اپنی ضرورت کی چیز کھاتی ہے، اپنے پیٹ میں پہنچانے کے لیے منہ کے ذریعے سے لے جاتی ہے، یعنی منہ سے کھانے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانا انسان بھی منہ سے ہی کھاتا ہے، مگر کھانے کو منہ تک پہنچاتا ہے انگلیوں کے ذریعے سے، اور جتنی چیزیں ہیں وہ ہاتھ کا استعمال نہیں کرتی، ڈائریکٹ منہ سے اٹھاتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانور تو منہ سے کھانا اٹھاتا ہے اور انسان کھانے کو انگلیوں سے اٹھاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ انگلی ہی سے کھانا کھایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تہذیب جب رائج تھی تو سارے انسان انگلیوں سے ہی کھانا استعمال کرتے رہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں چمچ بن گیا تھا، چمچہ جس کو بولتے ہیں، تو خلیفہ کے دربار میں کھانے کا جب وقت ہوا اور کھانا چنا گیا اور خلیفہ بیٹھا اور سارے مہمان بیٹھے، اس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ بھئی چمچ لاؤ، ابھی چمچ نہیں آیا، انتظار، اس نے کہا، حکم دیا خادم کو بادشاہ نے کہ چمچ لایا جائے۔ تو حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، حضرت نے فرمایا کہ امیر المومنین، قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور آپ کے جد امجد نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کی کرامت اس وجہ سے ہے ساری مخلوقات پر کہ یہ اپنی انگلی سے کھاتا ہے۔ یہ مفسر قرآن کی تفسیر ہے، اور آپ چمچ منگا رہے ہیں۔ خلیفہ نے کہا اچھا، ہرگز آج سے چمچ استعمال نہیں ہوگا، رکھو ادھر، انگلی سے استعمال کرو کھانا، سب کوئی انگلی سے کھاؤ۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پہنچ جائے، اللہ کا کوئی پیغام پہنچ جائے، اللہ کا بندہ اس کے سامنے بچھ جاتا ہے، یہی تو بندگی ہے، سمجھے؟ آج مسلمان کون سی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں، جو نئی چیز آئی اس کا استعمال ہونا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ آخر ہماری بھی کوئی تہذیب ہے اس میں کہ نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی طریقہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں کسی نے چمچ سے نہیں کھایا، سب نے انگلیوں کا استعمال کیا۔ حدیث کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی کرامت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو انگلی سے کھانا بتایا ہے، اور ساری مخلوقات جو ہے وہ انگلی سے نہیں کوئی کھاتی۔ ہاں، ہاتھ میں پنجے میں پکڑ بھی اگر لیں گے تو کھائیں گے منہ سے ہی، اٹھائیں گے اس کو منہ سے ہی۔ انسان کھانے کو لے جاتا ہے، منہ کے اندر رکھ دیتا ہے انگلی کے ذریعے، یہ انسانی کرامات میں سے ہے۔ کچھ دنوں کانٹا چھری کا دستور چل گیا تھا بہت تیزی کے ساتھ، یہ سب انگریزوں نے چلایا تھا۔ جو انگریزی تہذیب سے متاثر لوگ تھے وہ اس کو فیشن سمجھ کر کے چلا رہے تھے، ہر چیز چمچ سے کھائی جائے گی، اور اس وقت دلیل دیتے تھے، میرا بچپنا تھا، دلیل دیتے تھے، کہتے تھے ارے ہاتھ میں جراثیم لگ جاتے ہیں، تو جراثیم جو ہے کھانے میں لگ جاتے ہیں، وہ پیٹ میں چلے جائیں گے۔ تو میں نے اسی وقت کہا، حالانکہ میرا بچپنا تھا، میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ جراثیم اڑ کر کے انگلیوں میں تو لگ جائیں گے، چمچ میں نہیں لگیں گے، چمچ سے ان کی دوستی ہے۔ بھئی جب جراثیم اڑ کر کے آ رہے ہیں تو جیسے انگلی میں لگ سکتے ہیں، ایسے ہی وہ چمچ میں بھی تو لگیں گے، اور پھر وہ جو کھانا تمہارا کھلا ہوا رکھا کیا وہ بچ جائے گا کیا؟ اس میں نہیں پڑیں گے۔ جب جراثیم اڑ ہی رہے ہیں
تو جیسے انگلی میں لگائیں گے ویسے چمچ میں بھی لگائیں گے، ویسے کھانے پر بھی لگائیں گے، ہر چیز میں لگائیں گے، بچاؤ گے کیسے اس کو؟ تو بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ ایک انگریزی تہذیب تھی، وہ اس کو پروان چڑھانا چاہتے تھے، اس لیے طرح طرح کی دلیلیں۔ اور بے عقل لوگ جو ہیں نہ آگے سوچے نہ پیچھے، جو نئی تہذیب اور نیا فیشن سامنے آیا بس لگ گئے اسی کے پیچھے۔ حالانکہ یہ چلا ولا نہیں کہیں، کچھ دن تک تو چھری کانٹا چلا اور اس کے بعد سب نے رکھ دیا، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس تہذیب کو قبول نہیں کیا۔ ایک بات میں نے دیکھا ہے، تہذیب کسی کی ہو، جب مسلمان اپنا لے لیتا ہے تو وہ تہذیب چل پڑتی ہے، اور اگر مسلمان اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے اور نہ اس پر جائے، وہ تہذیب چلی نہیں کسی کی، کوئی تہذیب نہیں۔ بہت ساری چیزیں لائی گئی ہیں منظر عام پر، مگر وہ چل نہیں پائیں۔ ایک چھیٹ والی لنگی چلی تھی ایک دفعہ، وہ بھی ہمارے لڑکپن میں بچپن میں، چھیٹ والی لنگی باندھنا لوگوں نے شروع کر دیا تھا، سمجھے؟ مگر مسلمانوں نے نہیں اپنایا اس کو، رہ گئی، ختم ہو گئی۔ وہ تہذیب پروان چڑھ جاتی ہے اللہ جانے کیوں، جس کو مسلمان اپنا لیتا ہے۔ کوٹ پتلون کو مسلمان نے اپنا لیا، چل پڑی، ہر گھر میں پہنچ گئی۔ میز کرسی پہ کھانا کھلانے کا دستور مسلمانوں نے اپنا لیا، چل پڑی تہذیب۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق راوی کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی بھی میز کرسی پہ کھانا نہیں کھایا، حالانکہ اس زمانے میں بھی میز کرسی چلتی تھی، انگریزی تہذیب اس وقت بھی تھی، مگر حضور نے اس سے مکمل پرہیز کیا، کبھی اس کو نہیں کھایا۔ اس کے اوپر بیٹھ کے کبھی کھانا حضور نے نہیں کھایا۔ اور انگریزوں کی تہذیب مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اب دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان والی تہذیب ختم ہو گئی، میز کرسی والی تہذیب چل پڑی۔ یہ اس کے قصوروار اور اس کے ذمہ دار کہ خود مسلمان گوشت روٹی کھاتا ہے، نان گوشت کھاتا ہے، دنیا مجبور ہو گئی ہے نان گوشت کھانے پر۔ اس نے پتری کا کھانا پسند نہیں کیا، اس نے کوہڑا لوکی دعوت میں کھلانا پسند نہیں کیا، تہذیب نہیں چلی۔ کہیں کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، جو مسلمان پسند کر لیتا ہے اسی کو سب پسند کرنے لگتے ہیں۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے، ساری قوموں کی امامت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں جب تم بگڑ جاؤ گے تو تمہاری تہذیب بگڑ جائے گی، تم اگر قائم رہو گے اپنی تہذیب پر تمہاری تہذیب چلے گی۔ قصور اپنا ہے، جو کھو رہے ہو تو یہ اس میں قصور اپنا ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ صنعت و حرفت، یہ اسباب مسببات، اور اسی طرح سے انگلیوں سے کھانا منہ تک پہنچانا، یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے۔ کچھ اور بھی مراتب لکھے ہیں اور بھی وجہ کرامت لکھی ہے، مثلا عشق و محبت، معرفت جس کو پہچان کہتے ہیں۔ آپ جانور کو چاہے جتنا دن پالیں، اگر آپ اپنے گھر سے اس کو جدا کر دیں اور 10 دن کے بعد پھر آپ اس کے پاس جائیں، آپ کو نہیں پہچانے گا۔ اور انسان کے سامنے آپ 3 دن رہیں اور 100 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو، پہچان جائے گا۔ یہ ہے معرفت، پہچان، یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور پھر انہی چیزوں سے تعلق ہے وحی الہی کا اور مراتب قرب کا۔ یہ انسان ہی جانتا ہے کہ کون سی چیز وحی ہے اور کون سی چیز غیر وحی ہے۔ وحی اور غیر وحی میں فرق کرنا یہ انسان کے کمالات میں سے ہے۔ اسی طرح سے مراتب قرب، کس عمل سے قرب خداوندی حاصل ہوگا اور کون سا ایسا عمل ہے جس سے قرب ختم ہو کر کے اللہ سے دوری پیدا ہو جائے گی۔
ان ساری چیزوں کی معلومات ایک انسان ہی کی خصوصیات میں سے ہے، باقی اور مخلوقات کو اس کا فن نہیں ملا ہوا ہے۔ یہ ہے وجہ کرامت۔ اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ معظم و مکرم پیدا کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ، لذیذ اور نفیس غذائیں کھلایا ہے، اس کے کھانے کے لیے نفیس غذائیں تیار کیا ہے یا مہیا کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے غذا کا سارا سامان زمین کے اوپر پیدا کیا ہے، دانہ ہے پیدا ہو رہا ہے، انسان چاہے تو دانہ چبائے، جیسے سارے جانور دانہ چباتے ہیں، طاقت بھی ملے گی، قوت بھی ملے گی، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو طاقت نہیں ملے گی، مگر انہی چیزوں کو اور مخلوقات تو ڈائریکٹ کھاتی، زمین کے اوپر جیسے پیدا ہوا ویسے ہی کھا لیا، مگر انسان ویسے نہیں کھاتا، بلکہ اس کو جھاڑتا ہے، پچھوڑتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس میں کا جو ہمارے لیے مفید اجزاء ہیں ان کو چھانٹ لیتا ہے، فاضل اجزاء کو الگ کر دیتا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ اس کو چبا لیتا ہے، کبھی چباتا ہو تو ہو، لیکن غذا کے طور پر اس کو پیستا ہے، پکاتا ہے، دوسری چیزوں کو اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر نہایت ہی لذیذ بنا کر کے نفاست کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے۔ روٹی پکا کے کھانا یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے، یہ جانور تھوڑے روٹی پکا کے کھاتا ہے، پکا ہوا کھانا تو صرف انسان کھاتا ہے، اور یہ پکانے کا ہنر اللہ نے سکھایا ہے اس کو، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی روزی کو استعمال کرتا ہے، مگر اس کا جو شعور اللہ نے عطا کیا ہے اس شعور کو استعمال کر کے اسی چیز کو لذیذ بنا لیتا ہے۔ بھائی دودھ آپ الگ پی سکتے ہیں، چینی الگ سے کھا سکتے ہیں، پانی الگ سے پی سکتے ہیں، سب کو سارے اجزاء کو الگ الگ بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا، مگر انسان کیا کرتا ہے، اس کی چائے بناتا ہے۔ کس طرح سے؟ پہلے پانی ابالتا ہے، پھر چائے کی پتی ڈالتا ہے، پھر اس میں چینی ڈالتا ہے، اس کے بعد اس میں دودھ اب 4-5 اجزاء کو اکٹھا کر کے اس نے چائے بنایا۔ اب جو چائے کی لذت ہے، کیا آپ دودھ پی لیں گے تو لذت ملے گی؟ کیا آپ شربت پی لیں گے تو لذت ملے گی؟ کبھی نہیں مل سکتی۔ جو چائے والی لذت ہے وہ اور کہیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ اب یہ بہت سارے اجزاء کو ملا کر کے ایک نئی چیز تیار کر لینا اور لذت لے کر کے اس کو استعمال کرنا، یہ ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ گوشت خور جانور جو ہیں گوشت تو وہ بھی کھاتے ہیں، مگر وہ کچا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان کے گھر میں وہی گوشت پکتا ہے، کتنا لذیذ ہوتا ہے، جہاں پکتا رہتا ہے گوشت بہت دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ دیگ چڑھی ہوئی ہو گاؤں میں، پورا گاؤں مہکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دیگ چڑھا ہوا ہے، پک رہا ہے، اتنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ، نفیس اور لذیذ کھانے ہم نے انسان کو کھانا سکھایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ یہ ہے وجہ کرامت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔